السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، یہ وہی دستور العمل ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات
رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدیو ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ عرض پہ ایسی بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید اس تختہ عرض پہ کوئی دوسری قوم اتنی بد نصیب نہ ہو۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب کچھ اور ہے کہ جس کو تو سمجھتا ہے۔ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ آج تختہ عرض پہ اگر ہم ذلیل و خوار ہیں، ساری قوموں میں ہم ہیچ نظر آتے ہیں، تو اس کا سبب یہ نہیں کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس مال و زر نہیں، سب کچھ ہے۔ اس بد نصیبی کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن سے دور ہو گئے اور محمد رسول اللہ کے فرمان سے دور ہو گئے۔ یہ حالات آج ہمارے اس سبب ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ میرے محبوب ان لوگوں کو بتاؤ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، ان کو کہو کہ اللہ تمہارے انتہائی قریب ہے، یہاں تک کہ تمہاری جانیں رکھ کے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور اللہ کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر تمہیں پریشانی آ جائے، دکھ آئے، تکلیف آئے، تم خوفزدہ ہو جاؤ، تم پریشان ہو جاؤ، تو اس پریشانی کے حال میں، اس خوف زدگی میں مجھے پکارو۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، جب کوئی سوال کرنے والا، جب کوئی درخواست کرنے والا، جب کوئی ہاتھ اٹھانے والا، جب کوئی جھولی پھیلانے والا میرے سامنے پھیلا کے مجھ سے مانگتا ہے، اس کی جھولی کو بھر کے لوٹاتا ہوں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہم نے نہیں کبھی سوچا اللہ کیا کہتے ہیں۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں توجہ دلائی ہے، اس طرف ترغیب دلائی ہے کہ اپنے رب سے مانگو۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان المقدس طلوع ہوا، چاند اس کا، صحابہ میں تشریف فرمائے، ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، رحمت و برکت کا مہینہ تم پہ چھا گیا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں اور دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ فرمایا تمہارا نیکی کی طرف بڑھنا، بھلائی کی کوشش کرنا، خیر کو پانے کے لیے توغ و دو کرنا
اللہ دیکھتا ہے اور تمہارے اس انداز پہ اپنے فرشتوں میں بیٹھ کے تم پہ فخر کرتا ہے. تو اپنے اللہ کی طرف بڑھو. بڑا بد نصیب کائنات کا وہ انسان ہے جو اس مہینہ کو پائے اور پھر اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. قرآن کہتا ہے کہ ان کو کہو اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں تو اس کی پکار سنتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ متوجہ ہے تمہاری طرف، اللہ سے مانگو. اور یہ اللہ نے صرف ہمیں نہیں کیا بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کو کہا جب وقت آئے ضرورت ہو تو دونی، مجھے پکارو، مجھے آواز دو، مجھے کہو، مجھ سے مانگو. رحمت کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کو اللہ نے کہا دعائیں مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، مجھے پکارتے ہو، ایک دعا اپنی مختص کر لو، جس کا سوال مجھ سے کرو وہ تمہاری دعا قبول کر لوں گا. کوئی دعا مجھے کہو اللہ جو تو نے کہا ہے تمہاری ایک دعا ضرور قبول کرنی ہے تو یہ میری دعا قبول کر لے. انبیاء کو اللہ نے کہا اور ہمیں سمجھایا کہ دیکھو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب اور محبوب تر اپنے وقت میں نبی ہوتا ہے، اور نبی بھی اپنے اللہ کے دربار میں جھولی پھیلاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے. تم بھی مانگو. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا انبیاء نے اپنی اپنی وہ دعا مانگی اللہ سے جو اللہ نے کہا تھا کہ گارنٹی ہے تمہاری دعا قبول ہوگی. اللہ کے نبی آپ ارشاد فرمایا میں نے آج تک وہ دعا نہیں مانگی اور نہ مانگنی ہے. سرکار وہ کیوں؟ آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ کیوں نہیں مانگنی؟ ارشاد فرمایا میں نے اپنی دعا کو محفوظ کر لیا ہے، میں روز محشر اپنے امت کی سفارش کروں گا اللہ سے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اللہ کے دربار میں اپنے اللہ کے حضور میں جھولی پھیلا کے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے مانگا کرتے تھے. اور ہمیں بھی کہا اللہ سے مانگو. جو شخص اللہ کی توحید پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے اللہ سے مانگتا ہے، جو اپنے دل میں یقین پیدا کر کے اپنے اللہ سے درخواست کرتا ہے، جو اپنے اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتا ہے، کائنات کے آقا نے کہا میرا اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتے. انبیاء مانگتے ہیں، رسول اللہ مانگتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا تم بھی مانگا کرو. لیسا شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے نزدیک محبوب تر چیز اور قابل اکرام جو چیز ہے وہ اپنے اللہ سے دعا مانگنا ہے، درخواست کرنا ہے، جھولی پھیلانا ہے، ہاتھ پھیلا کے اپنے اللہ سے مانگنا ہے. فرمایا اللہ سے مانگنا اللہ کو بڑا مکرم لگتا ہے، عزت والا عمل ہے، وقار والا عمل ہے. اللہ خوش ہوتا ہے جب ایک گناہ گار آدمی اپنے ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا ہے. الدعاء عبادت. فرمایا کہ دعا عبادت ہے.
عبادت کیا ہے؟ ذکر و اذکار کرنا، قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اللہ کے لیے نذر و نیاز دینا، یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ عبادت ہے۔ اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا بھی عبادت ہے۔ اور کہا تمہارا رب قرآن میں کہتا ہے قالوا ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، تمہاری دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ والذین یستکبرون عن عبادتی، یہاں عبادتی کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ پہلے کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا دعا عبادت ہے، پھر اللہ کہتا ہے مجھے آواز دو، مجھے پکارو، میں تمہاری سنتا ہوں، پھر ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ اس کا مطلب ہے کہ سجدہ، رکوع، قیام، نذر و نیاز، جھکنا، حج کرنا، یہ ساری اللہ کی عبادات ہیں، اور دعا کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جو آدمی اپنے اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ اس پہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں ترغیب دلاتا ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں، حکم دیتا ہوں کہ اپنے اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے مانگا کرو۔ بد نصیبی ہے نا یہ جو اہل حدیث کہلانے والے بڑے بڑے تمن خان ہیں، نماز کی سلام پھرتی ہے یہ اٹھ باتیں۔ کیا ہوا جی؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے با جماعت دعا ثابت نہیں، تو اکیلے بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ سب سے مقبول ترین وقت دعا کے قبول ہونے کا فرض نماز کے بعد ہے۔ بھاگ جانا محمد رسول اللہ کی سنت سے بغاوت ہے۔ کبھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے فوراً نہیں بھاگے تھے، کتنا وقت ذکر و اذکار کرتے رہتے اور اپنے اللہ سے بخشش کی طلب کرتے رہے۔ ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے بخشش مانگا کرو، میں دن رات میں 70 بار اللہ سے بخشش مانگتا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ۔ ایک روایت میں 100 بار اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، اور کہا تم بھی اس طرف توجہ دو، اللہ سے مانگو، اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ راضی کتنا ہوتا ہے؟ غور فرمائیں، دعا کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے نبی نے کیوں ترغیب دلائی؟ کیوں کائنات کے آقا بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلایا کرو، اپنی جھولی پھیلا کے مانگا کرو، جو مانگو گے اللہ اپنی رحمت سے تمہیں ہاتھ بھر کے جھولی بھر کے لوٹائے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، دعا اس لیے ضروری ہے کہ پیغمبروں نے مانگی، اس لیے ضروری ہے کہ پیغمبروں کو دعا مانگنے کا حکم اللہ نے دیا۔ 1,24,000 انبیاء اللہ سے دعا مانگتے رہے، اور ان کا سرتاج محمد رسول اللہ بھی اللہ سے مانگتا ہے، اس لیے دعا ضروری۔ اور پھر اس دعا کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کے نبی نے اصول و ضوابط دی۔ ہم مانگتے ہیں جی دعا، نماز پڑھ لی دعا، یا اللہ مجھے رزق دے،
یا اللہ اتنی دولت دے، اتنا مال و زر دے، یہ دے وہ دے، اور یوں مانگتے ہیں. اس دعا کی حیثیت کوئی نہیں. جہاں دعا کی اہمیت کا ذکر محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اس کا طریقہ اور سلیقہ بھی دیا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو دیکھا، وہ دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد. تو اللہ تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو بے نیاز ہے، اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، نہ تو نے کسی کو جنم دیا ہے نہ تو کسی سے جنم پایا. اے اللہ ان تعریفوں کے مالک، ان اوصاف کے مالک، اسألک، میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. اللہ کے نبی نے اس صحابی کو دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ اب یہ جو چاہے دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کر لیں گے. ماہ مقدس آ گیا ہے، یہاں محروم کوئی نہیں جاتا، جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے. لیکن طریقہ مانگنے کا ہمیں نہیں، سلیقہ مانگنے کا ہمیں نہیں. اگر طریقہ اور سلیقہ آ جائے تو اللہ کی رحمتیں امٹ امٹ کی آتی ہیں. رمضان جاتے ہوئے گناہ گاروں کے گناہ سمیٹ کے لے جاتا ہے. طریقہ آنا چاہیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ درود پڑھو مجھ پہ. آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھے. انی اسألک کا پھر کہے بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تو ہی تو ہے، تو تنہا، کائنات میں کوئی ایسا نہیں جس میں کوئی ایک صفت وہ پائی جائے جو تیرے اندر صفات پائی جاتی. کسی صفت میں کسی کو شریک کرنا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے محروم کرنا ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انداز سے اپنے اللہ سے مانگو. بخاری میں ہے کہ آسمان سے اترنے والے فرشتے سارے زمانے میں گردش کرتے ہیں، چلے پھرتے. ایک مقام پہ انہیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک دوسرے کو فرشتے آواز دیتے ہیں آؤ آؤ، جس کام کو ہم تلاش کر رہے تھے، جو پانا چاہتے وہ مل گیا. اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تحمید کر رہے ہیں، اللہ کی تمجید کرتے ہیں. آؤ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک اپنے پروں سے ان کے ارد گرد فرشتے اڑتے ہیں، اور نیچے اپنے اللہ کی تسبیح کرنے والے تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی تعریف و توصیف کرنے والے تعریف و توصیف کرتے ہیں. جب تعریف و توصیف کرنے والے اپنے عمل کو بند کرتے ہیں، فرشتے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا سے ہو کے آئے ہو؟ ہاں اللہ. فرمایا میرے بندے کیا کرتے تھے؟ یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک. اللہ وہ تیری تسبیح کرتے تھے، وہ تیری تحمید کرتے تھے، وہ تیری تکبیر کرتے تھے، وہ تیری تمجید کرتے تھے. اللہ لوگ سبحان اللہ کہتے تھے، الحمدللہ الحمدللہ کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے. لا الہ الا انت، تیری ذات کے مقام و مرتبہ کا اعتراف کرتے تھے. اللہ ہم نے تو ان کو یہی کہتے پایا ہے، سبحان اللہ کہتے پایا ہے، الحمدللہ کہتے پایا ہے، اللہ اکبر کہتے پایا ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اچھا میری تعریف کرتے تھے. بخاری کی روایت ہے. ہاں اللہ ارشاد فرمایا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے. عرض کی اللہ تیری ذات کی قسم تجھے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن تعریف اور توصیف تیری کرتے تھے، تحمید تیری کرتے تھے. ارشاد فرمایا اگر وہ لوگ مجھے دیکھ لیتے تو، فرشتے کہتے ہیں اللہ پھر اس کے علاوہ وہ دوسرا کام ہی کوئی نہ کرتے.
اچھا، اور میری تسبیح کرتے تھے، تحمید کرتے تھے، تمجید کرتے تھے، تحلیل کہتے تھے، تکبیر کہتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے، کیا میرے ساتھ کو وابستگی کا بھی اعلان کرتے تھے؟ میرے ساتھ تعلق کی بنا پہ مجھ سے کچھ مانگتے تو تھے نہیں؟ سبحان اللہ کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے، الحمدللہ کہتے تھے، میری توحید اور یکتائی کا ڈنکا بجاتے تھے، اور یہ کہنے والے کچھ مجھ سے مانگتے بھی تھے کہ نہیں؟ یسألونک الجنہ، اللہ وہ تجھ سے جنت مانگتے تھے، دعا کو مقبول بنانے کے لیے، دعا کی قبولیت کو انتہائی قریب کرنے کے لیے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، اس سے ہٹ کے جو کوئی انداز اختیار کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک دعا مانگتا رہے، اس کی دعا کی قبولیت کا تصور ہی کوئی نہیں۔ آج اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مقدس مہینہ آ گیا ہے، ہاتھ پھیلانے والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں جاتا۔ کیا مانگتے تھے؟ یسألونک عن الجنہ، یسألونک الجنہ، وہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے تھے۔ فرمایا دیکھا انہوں نے جنت؟ اللہ لا وربی، تیرے رب ہونے کی قسم ان لوگوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ فرمایا اگر جنت کے باغ و بہار کو دیکھ لیں، جنت کے منظر کو دیکھ لیں تو کہنے لگا اللہ جنت کے علاوہ سوال ہی کوئی نہ کرے، جنت ہی مانگتے رہیں۔ دنیا کی دولت، دنیا کی چودراہٹ، دنیا کی قیادت، دنیا کا مال و زر، دنیا میں عزت و وقار، فرمایا قطعاً نہ مانگیں، اللہ وہ تجھ سے جنت کا ہی سوال کرتے رہیں۔ اچھا، تو اور اللہ وہ تجھ سے جہنم سے محفوظ رہنے کی درخواست کرتے تھے۔ فرمایا حل اراه، انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ اللہ نہیں۔ فرمایا اگر دیکھ لیتے اللہ کائنات کی تمام چیزوں کو بھول جاتے اور صرف دن رات یہی کہتے رہتے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لو، اللہ جہنم کی عذاب سے بچا لو۔ نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں نے جب یہ اللہ کو کہا تو اللہ کہتے ہیں فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا ہے جو میری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، جو میری تحمید کرتے ہیں، جو میری تکبیر بیان کرتے ہیں، ان کو میرا پیغام مل جائے۔ کائنات کے آقا نے کہا کہ یہ لوگ جو تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو گواہ رکھ کے کہتا کہ میں نے ان سب لوگوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ کو شاید ہمارے جیسا تھا، کہنے لگا اللہ سارے لوگوں کو بخش دیا ہے؟ ان میں تو ایک فلاں آدمی تھا جو ان لوگوں میں شامل نہیں تھا، اپنے کام کے لیے آیا، ان میں بیٹھ گیا، وہ تو ان میں نہیں تھا۔ ارشاد فرمایا لا یشکا بہم یجلسہم، اور جو ان کی مجلس میں بیٹھ گیا ان سب کو میں نے بخش دیا ہے۔ یعنی ان لوگوں کی مجلس اتنی مقدس ہے، نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی تحمید کر کے تسبیح کر کے اللہ سے دامن پھیلا کے مانگتے ہیں، کوئی مانگنے والا ہو یا نہ ہو ان کے پاس بیٹھا ہو اللہ جنت کے دروازے اس کے لیے بھی کھول دیتے۔ یہی سبب ہے کہ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ مہینہ آ جائے، جب رمضان آ جائے، جب تم رمضان کو پاؤ تو کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تیری توحید کا اعتراف کرتا ہوں کہ
کائنات میں تیرے علاوہ کوئی نہیں، جنت مانگتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ آواز آتی ہے میرے بندے اگر تو مجھ سے خوف کر کے یہ دعا مانگتا ہے میں نے تیری سارے گناہوں کو بخش دیا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب نہ بنو، رمضان آ گیا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم رہنے والا کائنات کا بدترین انسان اور بد نصیب انسان ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو ارشاد فرماتے ہیں مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندو کچھ نہ کچھ اس بات کا خیال کر لو، سارا سال اگر مسجد میں قدم رکھ کے نہیں دیکھا، بغاوت کی زندگی بسر کی، اللہ فرشتوں کو کہتا ہو آواز دو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور نیکیاں کرنے والے نیکیوں کی لٹ لگی ہوئی ہے، اور اے بدی کرنے والے شرم کر، رک جا کہ اللہ کی رحمت تیرے سر پہ مڈلا رہی ہے تیری بندیوں، گناہگاریوں، خطا کاریوں کو معاف کرنے کے لیے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، صحابہ بھی، اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایک دعا سکھائی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صحابہ کو سکھا رہے ہیں کہ میرے صحابہ اللہ سے دعا کیا کرو، مانگو اللہ سے۔ یہ صرف رمضان کی بات نہیں، رمضان میں تو انسان خوش نصیب بن جاتا ہے یہ دعا کرتے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے اس کو استغفار کی دعاؤں کا سردار قرار دیا ہے۔ فرمایا آپ نے اللہ سے مانگو، کہو کیا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت۔ اللہ میں تیری تعریفیں کروں تو تعریفیں ختم نہیں ہوتی، تیرے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں۔ جتنی میرے اندر ہمت ہے، جتنی میرے اندر طاقت ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں اللہ تجھ سے عہد کو نبھاؤں گا کہ لا الہ الا انت۔ کائنات میں تمام روح چیزیں اکٹھی ہو کے تجھ سے مانگے، تمام انسانوں کو، تمام کائنات کی زیرو کو ان کی مرضی کے مطابق دے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ جتنا میں کر سکتا ہوں نا میں کرتا ہوں، میں نے جو عہد کیا ہے، میں نے جو وعدہ کیا ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، مجھ سے جو کمیاں ہو گئی ہیں، مجھ سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ہیں، مجھ سے جو گناہ ہو گئے ہیں، اللہ میں تجھ سے ان کی پناہ مانگتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی، اللہ تیرے احسانوں کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ تیری کرم نوازی، تیری رحمت، تیرے احسان کا اعتراف ہے، اپنے گناہوں کا اقرار ہے۔ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ سب کچھ میرے دامن میں ہے، تو وہ ہے جس کو کوئی پرواہ نہیں، جو مجرم جیسا بھی ہو، اس نے جس بھی جرم کا ارتکاب کیا ہو، اللہ تجھے پرواہ نہیں بخشنے، فاغفر مجھے بخش دے۔ کائنات کے آقا اپنے صحابہ کو کہتے ہیں میرے صحابہ جو شخص اس دعا کو شام سے پہلے پڑھے صبح تک مر جائے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور جو اس دعا کو صبح پڑھتا ہے شام تک مر جائے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے آواز دو، پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کائنات کے بدترین بدبخت اور بد نصیب نہ بن جاؤ، اللہ سے مانگو۔ ایسا مہینہ آیا ہے کہ اس میں جو بھی اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں عطا کرتا چلا جائے
رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کو آدمی سو جاتا ہے. یہ مقصود ہے بیان کرنے کا کہ اللہ کے بندوں وقت ہے. اگر یہ وقت کھو گئے اس مہینے کے بعد اس مہینے تک وقت نہیں آئے گا. دیکھیں کتنے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ مہینہ بسر کیا اور کتنے لوگ ہیں جو آج ہم میں نہیں ہیں. فرمایا غنیمت جانو اس مہینے کو. اللہ کے نبی غنیمت جانا کیا کریں؟ فرمایا اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو جو مانگو گے. جس کے لیے ہاتھ پھیلاؤ گے, جس کے لیے جھولی پھیلاؤ گے, اللہ تمہاری جھولی اس مہینے میں خالی نہیں لوٹائے گا. محمد تمہیں یہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس مہینے میں اپنے اللہ سے مانگو, اتنا مانگو کہ تمہارا دل بھر جائے, اللہ وہ سب کچھ دے گا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ. میں آپ کو صرف وہ دعائیں بتا رہا ہوں جن دعاؤں سے دن رات سابقہ پڑتا ہے. اگر یہ دعائیں یہاں مانگ لی جائیں جہاں کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلتا پھرتا وہ آدمی جنتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ دعا یقین سے مانگنی. لا الہ الا انت, تو ہے مشکل کشا, حاجت روا, خالق و مالک, دینے والا, چھیننے والا, موت دینے والا, زندگی دینے والا. کائنات میں کوئی بھی تیرے افعال اور تیری صفتیں نہیں رکھتا. اللہ جو تو صفتیں رکھتا ہے تیری صفتوں کا تجھے واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو بخش دے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ سر شاہ فرماتے کہ ایک آدمی دن کا تھکا آ رہا, مزدوری کر کر کے تھک گیا ہے, بستر پہ گرتے ہی لیٹ جاتا ہے. ذہن میں خیالات پیدا ہوتے ہیں, خواب آتی ہے, پریشانی کے عالم میں اٹھ جاتا ہے. کیا کچھ سوچتا ہے زندگی کے لیے, کیسے زندگی بسر کرنی ہے, اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے, ان کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں, دولت کیسے کمانی ہے. محتاج ہے, رات کو اٹھ گیا پریشانی کی بنا پہ, شیطان نے خواب میں تنگ کیا, تب یہ رحمان کے حضور رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہونے کے لیے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, یہ اٹھ جاتا ہے. فرمایا اگر یہ آدمی کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. سو کے اٹھنے والا بے قراری سے اٹھا ہے, تہجد کے لیے اٹھا ہے, پریشانی سے اٹھا ہے. فرمایا اٹھ کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ, اللہ تیرے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا معبود نہیں. جو شخص ان اوصاف کے ساتھ کسی اور کو بھی اس لائق سمجھتا ہے اللہ کی رحمت روس جاتی ہے, اس کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں. اس کی گارنٹی محمد رسول اللہ دے رہے ہیں. فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعریفیں تیری, بادشاہت تیری, تیری بادشاہت میں کوئی دم نہیں مار سکتا. تیری تعریفوں کے مقابلے میں کسی کی تعریف کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو ہر چیز پہ قادر ہے. وسبحان اللہ والحمد للہ, تو پاک ہے. اللہ سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. والحمد للہ, تعریف اس کے لیے ہے. اللہ پاک ہے, تو تیری ہی تعریف ہے, تو بہت بڑا ہے. اور ولا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ نہ تو کسی میں اختیار ہے اور نہ کسی میں طاقت ہے. اختیار تیرے پاس, کوئی انسان کائنات کا زیرو اتنی طاقت نہیں رکھتا, اتنا اختیار نہیں رکھتا کہ جو چاہے اکٹھا کر لے.
اپنے لیے آسانیاں اکٹھا کر لے، اپنے لیے سکون اکٹھا کر لے، اپنے لیے مال و دولت اکٹھی کر لے، کسی میں اختیار نہیں، اور اپنے آپ سے بیماری کو دور کر سکے، اپنے آپ سے عذاب کو دور کر سکے، اپنے آپ کو پریشانی سے دور کر سکے، لا قوت، کسی میں قوت نہیں الا باللہ، سوائے اللہ کے۔ رات کی تاریکی میں اٹھنے والا اپنے بستر پہ اٹھ کے بیٹھتا ہے اور یہ کلمہ کہتا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ تو ہی تو ہے، واحد ہے، طاقتور ہے، تعریف کے لائق ہے، تسبیح کے لائق ہے، تحمید کے لائق ہے، طاقت اور قوت تجھے ہی حاصل ہے، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آواز آتی ہے میری تعریف اور توصیف کر کے مجھ سے مانگنے والے، میں نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے، بخشش مانگتا ہے، اللہ کی رحمت جوش پہ ہے، جا بخش دیا۔ فرمایا جو دعا کرتا ہے، آنکھوں میں آنسو، دل غمگین، زبان کانپتی ہوئی، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، اللہ کی طاقت و قوت کا اعتراف کرتے ہوئے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ سلیقہ مانگنے کا، طریقہ مانگنے کا، انداز مانگنے کا اگر یہ ہے تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ اس کی بخشش بھی کر دے گا۔ جو دعا مانگے گا روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، خوف خدا سے لرزتا دل، لرزتی زبان اپنے اللہ سے مانگے گا، اللہ کہتا ہے بخشش مانگتے ہو بخش دیا، دعا مانگو جو مانگو گے تمہیں دے دیتا ہوں میں۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگنے والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ ابن ماجہ کی روایت کہ اللہ سے دعا مانگنے والا اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہتا۔ اس کی دعا تین طریقوں میں ہے، تین حصوں میں ہے، تین انداز ہیں اس کی دعا کے، تین حیثیات ہے اس کی دعا کی۔ اللہ کے نبی وہ کیا فرمایا، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر کے جو وہ مانگتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ ایک آدمی مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ سے درخواستیں کرتا ہے، جوڑی پھیلائی، ہاتھ اٹھائے، اللہ دو مجھ کو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نہیں دیتا جو وہ مانگتا ہے، پہلے حدیث کے الفاظ ہیں کہ حلال مانگے، حرام نہیں مانگے، برا نہ مانگے، گناہ کی بات نہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو فرمایا اللہ اس سے اس کی بڑی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ دعا کرنے والا اللہ سے، اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا، فرمایا اس کی بڑی بلا اس کے مطابق ٹال دی جاتی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو ارشاد فرمایا اس کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، وہ اس کی دعا کا صلہ اللہ اس کو آخرت کو دے دیں گے۔ لیکن یہ ہے اس کے لیے جو اللہ سے مانگتا ہے اور مانگتا ہی رہتا ہے، گلہ نہیں کرتا، شکوہ نہیں کرتا۔ وہ انسان بد نصیب انسان ہے جو کہتا ہے میں نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ سے درخواست کی تھی، اللہ کو کہا تھا، لیکن اللہ نے میری تو سنی نہیں، میری تو مانی نہیں۔ ارشاد فرمایا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانے والا انسان، چھوڑنا نہیں، مانگتے رہنا ہے، مانگتے رہنا ہے، یا آخرت میں یا دنیا میں یا کسی مصیبت سے نجات۔ اور صحابہ نے سنا، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر یہ بات ہے تو ہم تو زیادہ دعائیں مانگا کریں گے۔ ارشاد فرمایا تم مانگو، اللہ کے ذخیرہ میں بھی کسی قسم کی کمی نہیں، وہ عطا کرتا ہی چلا جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے اللہ سے مانگتا ہے، جو اپنے اللہ کے حضور جھولی پھیلاتا ہے، جو اللہ سے درخواست کرتا ہے، جو اللہ کو کہتا ہے اللہ تو میرا مالک، میرا خالق،
میرا رب، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، اللہ تو ہی ہے، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عبان بن عثمان بیان کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ کے بیٹے، کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے کہا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی نبی کونین محمد رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے نام سے دن کا آغاز کرتا ہوں، اس کے نام سے رات کا آغاز کرتا ہوں، جس کی چاہنے کے بغیر کائنات کی کوئی طاقت کسی کو نقصان نہیں دے سکتی۔ مع اسمہ شیء لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، رب کی ذات کے سپرد کرتا ہوں اپنے آپ کو، جس کی مرضی کے بغیر کائنات کی کوئی طاقت، کوئی چیز، کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ اس لیے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میں نے آہستہ کہا ہے یا بلند کہا ہے، میرا اللہ میری بات کو سنتا ہے اور اس کو علم ہے کہ میں نے کیا مانگا۔ ابان کہتے ہیں کہ میرے بابا کہتے تھے جو شخص صبح کو 3 بار اور شام کو 3 بار کہتا ہے، جو صبح 3 بار کہتا ہے شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی، کوئی بیماری نہیں آ سکتی، اور شام کو کہتا ہے تو صبح تک ہی ایسا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ ابان کی طرف دیکھتا ہے، ابان کا ایک حصہ فالج زدہ تھا، ایک حصہ کام نہیں کرتا تھا، بس سوکھا ہوا تھا، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، اس پہ نگاہ پڑی تو کہنے لگا کیا دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کا فرمانا سچ ہے، یہ بیماری کا اٹیک مجھے اس دن ہوا تھا جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی، وگرنہ ایمان صحابہ کا کائنات کے آقا کے فرمان پہ اپنی جان سے بھی زیادہ ایمان ہے ان کو، اعتماد ہے ان کو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات کے آقا کی زبان سے جو نکلا ہے زمین آسمان بن سکتی ہے، آسمان زمین بن سکتا ہے، محمد کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگا یہ مجھے مرض مجھے آئی تھی، یہ مرض کا حملہ اس دن ہوا تھا جس دن میں نے یہ دعا نہیں پڑھی تھی۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رہنمائی کی۔ میں نے عرض کیا نا، میں صرف آپ کے سامنے وہ دعائیں رکھوں گا جو دعائیں آپ کو ہر وقت مطلوب ہیں اور ہر وقت ان حالات کا سامنا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، کہا جب وہ گھر سے نکلے نا تو کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں، اختیار سارے اللہ کے پاس ہیں، میں اللہ کے نام پہ بھروسہ کرتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں۔ یہ دعا کرتا ہے، آسمان سے ندا آتی ہے کہ اللہ نے تجھے اپنی حفاظت میں لے لیا، تجھے کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی۔ محمد کریم ارشاد فرماتے ہیں شیطان اس سے دور رہے گا، اس کے قریب نہیں پڑا سکتا۔ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے جو آدمی اس دعا کو پڑھتا ہے، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو کفایت کیا گیا، شر سے محفوظ رہتا ہے، برائی سے محفوظ رہتا ہے، بدی سے محفوظ رہتا ہے، شیطان اس سے دور رہتا ہے جو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اس کو اللہ کی رضا کے لیے اور رب پہ اعتماد کرتے ہوئے پڑھتا ہے۔ کوئی دعا مقبول نہیں جب تک اللہ پہ اعتماد نہ ہو، منہ سے الفاظ نکلتے ہوں، دل میں اللہ کا خوف ہو اور ذہن میں یہ چیز ہو کہ ایسا ہو کے رہے گا، اس سے مانگتا ہوں
جس کے سامنے کوئی مشکل نہیں اور جس کے سامنے کوئی بھاری بھاری چیز نہیں ہے، اس سے مانگتا ہو، یہ اعتماد ہو، یہ یقین ہو، پھر اللہ سے مانگا جائے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو مل جاتا ہے۔ اور پھر جب گھر سے نکلتے ہیں نا، ہم سب نکلتے ہیں اپنے اپنے کاروبار میں، اپنے اپنے کام میں، بازار کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد حی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ میں یہ نکلتا کہتا اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ توحید کا باغی کسی بھی حال میں، کسی بھی لمحے میں اللہ کا مقبول نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلے اعتراف توحید لا الہ الا انت، اور اس پہ یقین کامل نہیں، کائنات کی ہر باطل طاقت کو اپنی جوتی کی نوک پہ نہیں اٹھاتا تو اس کی توحید مکمل نہیں ہے۔ لا الہ الا انت، اللہ تو ہی تو ہے، وحدہ لا شریک لہ، ایک کوئی تیرا شریک نہیں۔ یہ ہم پڑھتے تو ہیں نا، لیکن عملاً نہیں مانتے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت کہتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں۔ یہاں سے اٹھے، علی حجویری کے دربار میں پہنچے، وہاں جا کے ان سے مانگا، اور اٹھتے نعرہ للی مشکل کشا، تیرے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ جس کو تو مشکل کشا کہہ کے آواز دیتا ہے نا، ہمیں حدیث و تاریخ دیتی ہے کہ وہ اللہ کا اتنا مطیع و منقاد تھا کہ اپنے ہر معاملہ میں اپنے اللہ سے مدد کا خواستگار رکھتا تھا۔ کہتے ہیں الستو ربی، الستو ربی، کون کہتے ہیں؟ علی مرتضیٰ جو کہ مشکل کشا حاجت روا۔ یہ وہ اللہ کہتے ہیں جب تیری زبان سے یہ نکلتا ہے تو آسمان کا خالق تجھ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ مشکل کشا تو اللہ ہے، حاجت روا تو اللہ ہے، خالق و مالک تو اللہ ہے، چھیننے والا دینے والا اللہ ہے، زندگی موت کا مالک اللہ ہے، گھاٹے اور بڑائی کا مالک اللہ ہے، دیتا وہ ہے، لیتا وہ ہے، مشکل میں وہ ڈالتا ہے، مشکل سے وہ نکالتا ہے، مریض وہ کرتا ہے، شفا وہ دیتا ہے، اور تو کسی غیر کو پکارتا ہے۔ فرمایا جب تیرے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، آسمان پہ، عرش پہ اللہ کی جبین نیاز پہ توڑی پڑ جاتی ہے۔ بیوقوفی اور جہالت حماقت ہے نا، جو چاہے کرتا رہے۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں الستو ربی بفسق العزائم، میں ایک چیز کا ارادہ کرتا ہوں، میں ایک چیز کے متعلق سوچتا ہوں، اس کو کرنے کی ٹھانتا ہوں، اس کا کرنا میرے اختیار میں کر بھی سکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی طاقتور ذات ایسی ہے جو یہ ہونا ہی نہیں دینا۔ الستو ربی بفسق العزائم، اپنے عزائم کے ناکام ہونے پہ میں اپنے رب کو پہچانتا ہوں۔ جو مشکل کشا یہ کہتے ہیں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، وہ مالک و مختار ہے، قادر مطلق ہے، بادشاہ ہے، تعریف کے قابل ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے، وہ مارتا ہے، وہو حی لا یموت، وہ ایسا زندہ ہے جس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ بیدہ الخیر، کس نے کہا؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لے لو، مانگ لو، لوٹ لو، لوٹنے کا مہینہ آ گیا ہے۔ اب تم رب کو ناراض بھی کر لو گے تو تمہاری بد نصیبی کا پیمانہ ماپنے کا کوئی نہیں، اور اگر راضی کرنا چاہو تمہارے ایک ایک کلمہ پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ بیدہ الخیر یہ کہتا ہے، مانگنے والا اپنے اللہ کو یہ کہتا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے،
اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ نبی کائنات نے ارشاد فرمایا اس دعا کے ساتھ جب وہ بازار میں داخل ہوتا ہے 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی۔ لوٹ سے لگی ہوئی اس ماہ میں جو یہ الفاظ کہہ کے بازار میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں اور 10 لاکھ گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَبَنَا لَهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کے تنہا ہونے کا اقرار کرتا ہے اور ایمان سے، اعتقاد سے، اللہ پہ اعتبار کرتے ہوئے توحید کو ویسے مانتے ہوئے جیسے اللہ کہتا ہے اور جیسے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ کیسے فرمایا محمد رسول اللہ؟ ایک شخص کہتا ہے ما شاء اللہ و شاء محمد، جو اللہ چاہے اور جو محمد۔ ہائے ہائے، میرے کائنات کے آقا ثقلین کے تاج اجعلتنی للہ ندا، اور تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ لا تقولوا ما شاء اللہ و شاء محمد بل ما شاء اللہ وحدہ، محمد جو چاہے وہ نہیں ہو سکتا، اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کی توحید، جو اس توحید کو اپنا کے آگے قدم بڑھاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، فرمایا 10 لاکھ نیکی، 10 لاکھ گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ بڑھو مسلمانوں اس کی طرف، کہ جو اس کی طرف بڑھتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے ایمان کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، توحید میں تزلزل نہیں، توحید میں لجک نہیں، تو اللہ سے جو مانگو گے کائنات کے آقا محمد رسول اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اللہ تمہیں دے گا۔ آپ کسی کے پاس جائیں نا کہ 10,000 روپیہ دو یار، آپ کو وہ اچھا مانتا ہو، عزت کرتا ہو، احترام کرتا ہو، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ کوئی گارنٹی دینے والا ہو۔ اور اگر کوئی گارنٹی دینے والا اچھا آدمی مل جاتا ہے نا کہ یار 10,000 دے دو میں گارنٹی دیتا ہوں، تو آپ دے دیتے ہیں۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جو اس طرح توحید کا ذکر کر کے، اللہ کی صفات کا ذکر کر کے اللہ سے مانگتا ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو اللہ جنت دے دیتے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرمائے۔ آخری دعا، آخری روایت میں نے عرض کیا نا، میں وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، صبح سے شام تک آپ کو اس سے پالا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے سچ کہا ہے، میرے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی چھیننے والا نہیں، کوئی روزی کا مالک نہیں، کوئی بھوک کا مالک نہیں، کوئی کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی نظر کے لائق نہیں، کوئی نیاز کے لائق نہیں، اللہ تو ہے، واللہ اکبر۔ جو یہ ہے اس سے بڑا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو نے یہ سب کہا، سچ کہا ہے، میں ہی سب سے بڑا ہوں۔ پھر وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ تو ہی تو ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی نہیں، وہ تنہا ہے، اسی کے لیے بادشاہت ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو نے سچ کہا ہے، تو نے اس بات کا اقرار کیا ہے جو ایسا سچ اور حق ہے کہ اس سے بڑھ کے حق اور سچ کوئی نہیں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، تعریف اسی کے لیے ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں تو نے سچ کہا ہے، میرے علاوہ کوئی نہیں، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی مالک نہیں، اگر کسی کی تعریف کی جا سکتی ہے تو وہ میں ہوں تعریف کے لائق۔ پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں،
طاقت اور قوت بھی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تو نے سچ کہا ہے، طاقتور میں، توانا میں، اختیار رکھنے والا میں، مالک و مختار میں، میرے علاوہ کوئی نہیں۔ فرمایا ثم ماتا لم تطعمہ النار، یہ کہہ کے اگر آدمی مر جاتا ہے تو جہنم اسے اپنا لقمہ نہیں بنائے گی، یعنی یہ انسان جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو ان کلمات کو اپنے منہ سے ادا کرتا ہے، بیمار ہے، بیماری میں مر گیا، لم تطعمہ الجہنم یا النار، اس کو جہنم کی آگ اپنا لقمہ نہیں بنائے گی۔ اللہ کا پیغام محمد رسول اللہ کا ارشاد کہ توحید پرست کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں جب توحید پہ کامل ایمان ہو، دل میں کھوٹ نہ ہو، متذبذب نہ ہو۔ اللہ مانے گا کہ نہیں مانے گا، پتہ نہیں مانے کہ نہ مانے، میں تو گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ اللہ فرمایا نہیں، سارے دل و دماغ کو صاف کر دو، اعتماد کرو اللہ پہ، توحید کے پرچم کو لہراؤ، اللہ کی توحید سے وابستگی اختیار کرتے ہوئے رو کے اللہ کی طرف توجہ دے کے، ادھر ادھر خیالات نہیں جانے چاہیے، اللہ کی طرف توجہ دے کے مانگو۔ میرے آقا نے کہا کہ میں محمد ضامن ہوں، تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم اللہ سے مانگو۔ یہ ماہ مقدس ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس میں اپنے اللہ سے زیادہ مانگو، جو مانگے گا اس کے ہاتھ خالی نہیں آئیں گے، جو مانگے گا اس کا دامن خالی نہیں رہے گا۔ اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ ساری کائنات کی ذی روح اپنی اپنی خواہش کے مطابق اللہ سے مانگے، اللہ اس کو دے دے، تو اس کے سمندر رحمت میں، اس کے ذخیرہ میں اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا سوئی کو سمندر سے ڈبو کے نکالو، جتنا سمندر میں فرق پڑتا ہے پانی کا، اتنا فرق بھی اللہ کی رحمت میں نہیں پڑتا۔ تو یہ وقت آ گیا ہے، جائے نہ، کوشش کرو، آگے بڑھو، بد نصیبی کا شکار نہ بنو، محرومیت کا شکار نہ بنو، بڑھو اللہ کی طرف، بڑھو اللہ کی رحمت کی طرف۔ اللہ کی رحمت سایہ افغن ہے، ایک قدم بڑھاؤ گے اللہ 10 قدم آئیں گے، تم 10 قدم چاہو گے، اللہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا تمہاری طرف آؤں گا اور اپنے دامن رحمت میں لے لیں گے۔ اللہ کے دامن رحمت میں آنے کے لیے اللہ کی توحید پہ کامل یقین، اللہ کے کارساز ہونے پہ کامل اعتماد، پھر دعا کرو۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری دعا کو میں قبول کر کے تمہیں نوازوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔